السلام علیکم پاکستان، حمید نقیبی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، غریب مہنگائی کی چکی میں پس رہا ہے اور چالان کے لیے بھی ٹریفک قوانین سخت کیے جا چکے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، حکومت شہریوں کو قانون کے دائرہ میں لانا چاہتی ہے، لیکن ہم سب سنتے آئے ہیں کہ پیٹرول پمپوں پر پورے پیسے لے کر پیٹرول کم ڈالا جاتا ہے، مشینوں کے ساتھ چھیڑ خانی کی جاتی ہے۔ لیکن اب یہ بات کھل کر عیاں ہو چکی ہے کہ پیٹرول پمپ والے مشینوں کے ساتھ گڑبڑ کر کے پیٹرول کی مقدار کم دے رہے ہیں۔ جیسے جیسے سائنس نے ترقی کی ویسے ویسے فراڈ کے نئے طریقے بھی دریافت ہونے لگے، اور اب عالم یہ ہے کہ ایک ایسا ریموٹ کنٹرول ڈیوائس ایجاد ہو چکا ہے جس کے ذریعے پیٹرول پمپ مشینوں کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ پیٹرول پمپ والے جب چاہیں اس کا ایک بٹن دبا کر مقدار کم یا زیادہ کر سکتے ہیں، اور پیٹرول ڈلوانے والے کو پتہ تک نہیں چلتا کہ اس نے 2000 روپے کا پیٹرول ڈلوایا تھا، لیکن اصل میں اسے 1200 یا 1500 کا پیٹرول ڈال کر دیا گیا ہے۔ یہ قصہ یہاں ہی ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ یہ ریموٹ کنٹرول اتنا پاورفل ہے کہ جب چیکنگ کرنے والے ادارے پیٹرول پمپوں کا رخ کرتے ہیں تو پیٹرول پمپ کا عملہ خاموشی سے اس بٹن کو آن یا آف کر دیتا ہے، اور چیکنگ ٹیمیں یہی سمجھتی ہیں کہ پیٹرول کی مقدار پوری ہے، اور جیسے ہی یہ ٹیمیں پیٹرول پمپ سے روانہ ہوتی ہیں یہ عملہ پھر سے فراڈ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو ناظرین، یہ ریموٹ کنٹرول آلہ کیا ہے؟ یہ پیٹرول پمپ مشین کو کیسے کنٹرول کرتا ہے؟ عام صارفین کیسے احتیاط کر سکتے ہیں کہ وہ اس فراڈ سے بچ سکیں؟ تو آئیے دیکھتے ہیں یہ معلوماتی ویڈیو۔ ناظرین، وزیر شہر میں پیٹرول فراڈ کی ایک حیران کن اور جدید ٹیکنیک بے نقاب ہو گئی۔ پیٹرول پمپ پر خفیہ طور پر ایک ایسا ریموٹ سسٹم نصب کیا گیا تھا جس کی مدد سے مشین سے نکلنے والا پیٹرول کم کر دیا جاتا تھا، جبکہ میٹر اس طرح چلتا جیسے مکمل مقدار فراہم کی جا رہی ہو۔ ذرائع کے مطابق اور بظاہر کسی کو بھی اس ریموٹ کی موجودگی کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ جب گاہک گاڑی میں پیٹرول ڈلواتے تو بٹن دبانے پر مقدار کم کر دی جاتی اور صارف کو اصل سے کم فیول ملتا رہتا۔ محکمہ کنٹرول اور مقامی انتظامیہ نے کارروائی کرتے ہوئے پیٹرول پمپ کو سیل کر دیا، جبکہ ریموٹ ڈیوائس قبضے میں لے لی گئی۔ ابتدائی تحقیقات میں انکشاف ہوا کہ یہ تکنیک مخصوص وقتوں پر استعمال کی جاتی تھی تاکہ لوگ شک نہ کریں۔ تو ناظرین، آئیے اب جانتے ہیں کہ اصل سازش کیا ہے، یہ ریموٹ کام کیسے کرتا ہے۔ تو ناظرین، یہ ریموٹ کوئی عام ریموٹ نہیں، نہ یہ پیٹرول کمپنیوں کا حصہ ہے، نہ یہ کسی مشین کی اصل چیز ہے۔ اصل دھندا کچھ یوں ہوتا ہے، مشین کو کھول کر اس کے میٹرنگ یونٹ میں ایک غیر قانونی چپ لگا دی جاتی ہے۔ چپ کو ایسے سرکٹ سے جوڑا جاتا ہے جو پیٹرول گننے والے سینسر کو کم یا زیادہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور پھر اس چپ کو سادہ ریموٹ سے آن یا آف کیا جاتا ہے۔ جب کوئی کسٹمر آتا ہے تو اس چپ کو سادہ ریموٹ سے آن کر دیا جاتا ہے، جس سے پیٹرول کم نکلتا ہے، اور کئی پیٹرول پمپ پر تو یہ مستقل آن رکھا جاتا ہے اور آف اسی وقت کیا جاتا ہے جب کوئی چیکنگ ٹیم آنے والی ہو تو فوراً ریموٹ کا بٹن بند کر دیا جاتا ہے اور پیٹرول پورا آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، اب یہاں اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ صارف کو کیا کرنا چاہیے، وہ کیسے بچ سکتا ہے؟ ہر صارف کو اپنی گاڑی یا موٹر سائیکل کی ایوریج کا اچھے سے اندازہ ہوتا ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ صارف ہمیشہ ایک ہی پیٹرول پمپ سے پیٹرول ڈلواتا ہے، اور جب بھی وہ پیٹرول ڈلواتا ہے تو وہ ایک خاص اماؤنٹ کا ہی پیٹرول ڈلواتا ہے، جیسا کہ ہم میں سے بہت سے 500، 1000 یا 2000 کا پیٹرول ڈلواتے ہیں۔ تو یہاں اب آپ کو کرنا کیا ہے؟ اگر آپ کو تھوڑا سا بھی شک گزرے کہ آپ کا پیٹرول اس بار جلدی ختم ہو گیا یا فاصلہ کم طے ہوا تو فوری طور پر چونک جائیں، اور پھر اگلی بار آپ اسی اماؤنٹ کا پیٹرول کسی دوسرے اور تیسرے پیٹرول پمپ سے ڈلوا کر اپنی گاڑی یا بائک کی ایوریج چیک کریں۔ اگر تو گاڑی ایوریج پوری دے تو سمجھیں کہ پرانے پیٹرول پمپ جہاں سے آپ پیٹرول ڈلوا رہے تھے وہاں پر کوئی گڑبڑ کی گئی ہے۔ اس صورتحال میں فوری طور پر متعلقہ اداروں کو اپنی شکایت درج کروائیں۔ ناظرین، کیونکہ یہ ایک ریموٹ ڈیوائس کا معاملہ ہے، اسے ایک اچھا خاصا پڑھا لکھا بندہ بھی نہیں پکڑ سکتا، اور پیٹرول چیکنگ والے ادارے بھی چکرا جاتے ہیں۔ اس کے لیے سائنس کے ماہرین اور سافٹ ویئر انجینئرز کی خدمات لینا پڑیں گی، جو کوئی ایسی ڈیوائس ایجاد کریں جو ہر پیٹرول پمپ پر چیکنگ ٹیم کے ساتھ جائے، اور اس ڈیوائس کے ذریعے چیک کیا جائے کہ ریموٹ کنٹرول کے سگنل تو کہیں فضا میں نہیں پھیلے ہوئے۔ تو ناظرین، ساری صورتحال میں حکومت کا کیا رد عمل ہے اور ان کو کون پکڑتا ہے؟ پاکستان میں یہ پکڑنا صرف 2 اداروں کا کام ہے، یعنی سینٹرل ویٹنگ اینڈ میئرمنٹ ڈپارٹمنٹ اور دوسرا آئل مارکیٹنگ کمپنیاں جیسا کہ ٹوٹل، شیل اور دوسرا متعلقہ آئل مارکیٹنگ کمپنیاں۔ چونکہ عام طور پر پیٹرول پمپوں کی چیکنگ کم ہوتی ہے اور جہاں چیکنگ کم ہو وہاں فراڈ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ آج جو ریموٹ پکڑا گیا یہ صرف ایک مثال ہے، حقیقت یہ ہے کہ پورے ملک میں اب بھی ایسے فراڈ سسٹم لگے ہوئے ہیں۔ ناظرین، پاکستان میں مہنگائی کا تو ہر کوئی رونا روتا ہے، مگر اصل روٹ مار وہ ہے جو پیٹرول پمپ کی نوزل سے ہو رہی ہے۔ آپ کہتے ہیں بائک ایوریج کم دیتی ہے، گاڑی پیٹرول زیادہ کیوں کھاتی ہے، پیسے زیادہ کیوں لگتے ہیں؟ کیونکہ شاید آپ کو ہر بار پورا پیٹرول دیا ہی نہیں جاتا۔ یہ صرف ریموٹ کا اسکینڈل نہیں، یہ پاکستان کی سب سے بڑی خاموش چوری ہے، اور آج یہ چوری پوری قوم کے سامنے بے نقاب ہو چکی ہے۔ حمید نقیبی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔